باہر دسمبر کی یک بستہ سائیں سائیں کرتی تیز ہوا چل رہی تھی، جس کی خوفناک سنسناہٹ حویلی کی کھڑکیوں کے بھاری اور مہنگے شیشوں سے ٹکرا کر پورے ماحول کو مزید ہولناک اور پراسرار بنا رہی تھی۔ سردی اس قدر شدید تھی کہ ہوا کے جھونکے ہڈیوں تک کو ہلا کر رکھ دیتے تھے۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور شہر کے مضافات میں واقع اس عالی شان وسیع و عریض بنگلے کے مرکزی ہال کمرے میں ایک ایسی گھٹن سنسنی خیز اور بوجھل خاموشی کا راز تھا جو کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ دیوار پر لگی قدیم امپورٹڈ لکڑی کی بڑی گھڑی کے پینڈولم کی ٹک ٹک اس خاموشی کو بے دردی سے چیرتی ہوئی پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی کی بربادی، کسی کے زوال اور کسی کی غیرت کے جنازے کا اعلان کر رہی ہو۔ حال میں لگی مدھم لائٹس دیواروں پر عجیب و غریب سائے بنا رہی تھی، جس سے ماحول کی وحشت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ارسلان صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر خاندانی عمارت، بے پناہ دولت اور نسل در نسل چلے آنے والے تکبر کے اثرات کو صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، چہرے کی زردی اور ماتھے پر ابھری ہوئی پسینے کی ننھی ننھی لکیریں اس کے اندر مچلنے والی شدید ذہنی انتشار کو اور اندرونی تڑپ اور پچھتاوے کی آگ کو صاف بیان کر رہی تھی۔ وہ اس شہر کا ایک مانا ہوا مغرور، ضدی اور انتہائی بے رحم بزنس مین تھا، جس کے ایک اشارے پر قانون بدل جاتے تھے، بڑے بڑے افسران اس کے سامنے سر جھکاتے تھے اور لاکھوں کروڑوں روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے۔ وہ زندگی میں کبھی نہیں ہارا تھا، جو چیز اس نے چاہی تھی دولت کے بل بوتے پر خرید لی، مگر آج وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے گھناؤنا اور سب سے بھیانک جوا کھیلنے جا رہا تھا۔ وہ جو اس جوئے کی قیمت کوئی زمین، جائیداد اور نقد رقم نہیں، بلکہ اس کی اپنی مردانہ غیرت اور خاندانی نام و نمود تھی۔ اس کی جلتی ہوئی غصیلی اور مجبور آنکھیں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک معمولی سی نوجوان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ نوجوان آریان تھا، ایک عام سا حالات کا مارا ہوا، بے روزگار اور غریب لڑکا، جس کے تن پر ایک سستی، رنگ اڑی ہوئی اور پرانی جیکٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا پراعتماد، بے باک، لاپرواہ اور نڈر انداز یہ بتا رہا تھا کہ اسے دنیا کے کسی بڑے آدمی، اس کے دبدبے، اس کی بندوقوں یا اس کے شاہانہ محل کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ صوفے پر بالکل بے فکر ہو کر نیم دراز حالت میں پیر پر پیر چڑھائے بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھ میں موجود سستی سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑا رہا تھا، جیسے وہ ارسلان کی کروڑوں کی دولت، اس کے خاندانی روب اور اس کے جاہ و جلال کو اپنے پیر کی جوتی کے برابر سمجھتا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی بے نیازی اور سرد مہری تھی جو صرف ان لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے جو زندگی کی تھپیڑیں کھا کھا کر پتھر بن چکے ہیں اور جن کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھا میرزادہ اس وقت اس کے رحم و کرم پر ہے۔ عدت کب ختم ہوگی اس کی؟ آریان نے سگریٹ کا ایک لمبا گہرا کش کھینچ کر دھواں ارسلان کے چہرے کی سمت اچھالا تھا۔ بڑی سنجیدہ، روکھے پن اور بالکل سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال میں نہ تو کوئی احترام تھا، نہ کوئی ہچکچاہٹ تھی اور نہ ہی کوئی شرمندگی یا خوف تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی خاندانی المیہ نہیں تھا، کوئی شرعی یا حساس معاملہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی معصوم لڑکی کی زندگی کا نازک فیصلہ تھا، بلکہ ایک سیدھا سادہ نفع بخش اور کاروباری سودا تھا، جہاں اسے اپنی چند گھنٹوں کی خدمات کے بدلے ایک ایسی خطیر رقم ملنے والی تھی جو اس کے آنے والی نسلوں کی غربت مٹا سکتی تھی، اس کے بیمار باپ کا علاج کروا سکتی تھی اور اسے ذلیل زندگی سے نجات دلا سکی تھی۔ وہ اس امیرزادی کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ارسلان نے گہرا، گرم اور انتہائی تکلیف دہ سانس لیا۔ یہ سوال اس کے دل پر کسی تپتے ہوئے لوہے کے خنجر کی طرح لگا تھا۔ اس کی مٹھیاں زور سے بھیج گئیں کہ اس کے ہاتھوں کے جوڑ سفید پڑ گئے اور اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چبھنے لگے، جہاں سے خون نکلنے کا اندیشہ تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ضبط، تکبر اور سرد مہری کا ایک مصنوعی خول چڑھانے کی ناکام کوشش کی اور دھیمی مگر گرجدار دباؤ سے بھری آواز میں بولا، چند دن بعد عدت کے دن پورے ہونے والے ہیں اور وہ شرن اس بندھن سے آزاد ہو جائے گی، لیکن آریان میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اسے اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لو۔ یہ کام اتنی رازداری، اتنی خاموشی اور اتنی صفائی سے ہونا چاہیے کہ کائنات کی کسی دوسرے انسان کو، یہاں تک کہ تمہارے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کی کانوں کان خبر نہ ہو پائے۔ اگر یہ بات اس حویلی کے دروازے سے باہر نکلی، اگر میڈیا یا میرے کاروباری حریفوں کے ہاتھ یہ خبر لگی،
تو وہ مجھے جیتے جی مار دیں گے، میری ساکھ مٹی میں مل جائے گی۔ یہ میری خاندانی عزت، میرے خاندانی نام اور میرے پورے بزنس امپائر کا سوال ہے۔ آریان نے ایک ہلکی سی تمسخرانہ زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میز پر رکھا ہوا بھاری رقم کا چیک اٹھایا۔ اس نے چیک کو اپنی انگلیوں کے درمیان میں گھمایا، ہال میں لگے قیمتی فانوس کی تیز روشنی کے سامنے لا کر اس پر لکھی ہوئی ہندسوں اور صفر کی تعداد کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مکارانہ چمک ابھری۔ اس نے چیک کو اپنی پرانی جیکٹ کے اندرونی پاکٹ میں بڑی حفاظت سے محفوظ کرتے ہوئے اپنے لب کھولے۔ ہو جائے گا سیٹھ، آپ آریان کے نام پر اور اس کے کام پر پورا بھروسہ رکھیں۔ میں جس سودے پر ایک بار دستخط کر دوں، میں جس کام کی حامی بھر لوں، اسے اس کے انجام تک پہنچ جا کر ہی دم لیتا ہوں۔ آپ کی عزت آپ کے پاس محفوظ رہے گی، بس میرا کام وقت پر ہو جانا چاہیے، اور یہ جو رقم آپ نے دی ہے اس میں 1 روپے کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آریان کو پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ارسلان نے شدید نفرت، حقارت، غصے اور بے پناہ مجبوری کے ملے جلے تاثرات سے آریان کو دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت اپنی میز کے دراز سے لوڈڈ گن نکالے اور آریان کا بھیجا اڑا دے، اس کے غرور کو خاک میں ملا دے، مگر وہ خود اپنی ہی غصے، اپنی ہی اندھی انا اور اپنی ہی ماضی کی ایک سنگین غلطی کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہتے اور اپنے ابلتے ہوئے خون کو قابو میں کرنے کے بعد صرف یہ بولا، ٹھیک ہے، تو پھر اگلے ہفتے کی رات کو جب گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 12 بجائیں گی، تم میرے اس بنائے ہوئے ایڈریس والے خفیہ بنگلے پر پہنچ جانا۔ وہاں مولوی اور گواہ، سب انتظام پہلے سے ملے گا۔ ایک رات کے لیے نکاح ہوگا اور صبح طلاق کے کاغذات پر سائن کر کے تم اپنا راستہ لوگے۔ ٹھیک ہے سیٹھ، وقت کا بڑا پابند ہوں۔ 12 بجنے میں جب 1 منٹ باقی ہوگا تو مجھے اپنے سامنے کھڑے پاؤ گے۔ آریان نے اپنی سگریٹ کو وہیں میز پر رکھے ہوئے شیشے کے مہنگے ایش ٹرے میں بے دردی سے مسلا، اپنی جیکٹ کے کالر درست کیے، صوفے سے اٹھا اور بغیر خدا حافظ کہے یا کوئی الوداعی اشارہ کیے بڑے مغرور اور لاپرواہ انداز میں ہال سے باہر نکل گیا۔ ارسلان وہیں اکیلا بیٹھا ہوا اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھ رہا تھا، اور اس کے ذہن میں آنے والے ہفتے کی وہ ہولناک کالی رات کا تصور گھوم رہا تھا جو اس کی غیرت کا امتحان لینے والی تھی۔ اگلے روز جیسے ہی سورج کی پہلی سنہری گرم اور چمکدار کرن نے شہر کے افق کو چھوا اور رات کے سیاہ اندھیرے کو دور کیا، آریان اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اس کے چہرے پر روز جیسی تھکن، مایوسی، بیزاری اور زندگی سے ہاری ہوئی لکیریں نہیں تھیں، بلکہ ایک عجیب سا جوش، چمک اور زندگی کی ایک نئی امیرانہ لہر تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوا اور اپنے پرانے جوتے پہنے اور سب سے پہلے شہر کی سب سے بڑی تجارتی بینک کے مرکزی برانچ میں پہنچا۔ بینک میں صبح کے وقت کافی رش تھا، مگر آریان سیدھا کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کاؤنٹر پر پہنچا اور اس نے ارسلان کا دیا ہوا وہ قیمتی لاکھوں روپے کا چیک کیشیئر کے سامنے رکھا تو کیشیئر نے ایک بار چیک کو دیکھا اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک آریان کے سستے پرانے لباس اور اس کے حلیوں کو دیکھا۔ چیک پر رقم اتنی بڑی تھی کہ کیشیئر کو بھی شک ہوا کہ کہیں یہ چیک چوری کا تو نہیں، مگر جب اس نے کمپیوٹر پر ارسلان کے دستخط کی تصدیق کر لی اور اکاؤنٹ کا بیلنس دیکھا تو اس کے رویے میں اچانک احترام آ گیا۔ اس نے سر ہلایا اور نوٹوں کی بھاری کڑکتی ہوئی بالکل نئی گڈیاں آریان کے سامنے رکھ دیں، جو اب تک آریان کے لیے کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ آریان نے جب ان کڑکتے ہوئے نئے نوٹوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے کانپ گئے اور اس کی آنکھیں چندھا گئیں۔ اتنی بڑی رقم، اتنے سارے پیسے اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے وہیں بینک کے ہال میں بت بنا کھڑا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی جیب، جو کل تک ایک چائے کے کپ، سگریٹ کی ڈبی اور چند روپیوں کے لیے دوسروں کی محتاج تھی، آج لاکھوں روپے سے بھری ہوئی ہے۔ اسے لگا کہ جیسے اس کی برسوں کی غربت، اس کی تمام محرومیاں اور اس کی تذلیل اور معاشرے کے طعنے ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایک عام سڑک چھاپ غریب لڑکا نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس دولت کی طاقت تھی جس سے وہ کچھ بھی خرید سکتا تھا۔ اپنی اس اچانک بدلتی ہوئی قسمت، اس بڑی کامیابی اور اس امیرانہ شروعات کا جشن منانے کے لیے اس نے اپنے سب سے پرانے مخلص اور لنگوٹیا یار فرحان کو فون کیا اور اسے شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل میں دوپہر کے شاہانہ کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ فرحان، جو آریان کے حالات سے، اس کی بے روزگاری سے اور اس کے گھر کی تنگی اور والد کی بیماری سے اچھی طرح واقف تھا، پہلے تو سمجھا کہ آریان ہمیشہ کی طرح کوئی مذاق کر رہا ہے یا اس سے بیوقوف بنا رہا ہے، مگر جب آریان نے انتہائی سنجیدگی سے ضد کی اور ہوٹل کا نام بتایا تو فرحان حیران رہ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی شدید تجسس کے مارے وہاں پہنچ گیا۔
ہوٹل کا ماحول انتہائی سحر انگیز تھا، پرتعش اور پرسکون اور شاہانہ تھا۔ چاروں طرف قیمتی شیشے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے، مدھم اور کلاسیکل انسٹرومنٹل میوزک پس منظر میں چل رہا تھا، اور سفید صاف ستھرے لباس میں ملبوس ویٹر انتہائی تمیز، ادب اور جھک کر گاہکوں کی خدمت میں مصروف تھے۔ میز پر مہنگے ترین کھانوں، مٹن کڑھائی، ریشمی کباب، مچھلی، فرائیڈ رائس اور مختلف قسم کی ڈشز کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی، جن کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی اور بھوک بڑھا رہی تھی۔ فرحان سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور بڑی حیرت، تعجب اور پریشانی اور گہری بے یقینی سے اس بھرے ہوئے ٹیبل کو اور آریان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ آریان بالکل بے فکر ہو کر کسی راجہ مہاراجہ کے انداز میں چکن پیس چبانے اور ٹھنڈی کولڈ ڈرنک کی گھونٹ بھرنے میں مصروف تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے روز کا معمول ہو۔ کیا بات ہے یار آریان، سچی سچی بتا، اس بار لگتا ہے تو نے کوئی بڑا ہاتھ مارا ہے، یا کسی بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے، یا کوئی غیر قانونی کام کیا ہے۔ یہ اچانک اتنی امارات، یہ مہنگا ترین ہوٹل، یہ شاہانہ خرچے اور یہ کڑکتے ہوئے نوٹ، کہاں سے آئی یہ دولت؟ کوئی لاٹری نکل آئی ہے کیا، یا کسی امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تمہارے ہتھے چڑھ گئی؟ مجھے سچ جاننا ہے۔ فرحان اپنے تجسس اور تشویش کو نہ روکتے ہوئے میز پر آگے جھک کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ آریان نے ٹیشو پیپر سے اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کیا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ایک گہرا سانس لیا اور فخر سے مسکرایا۔ ہاں میرے بھائی، تم نے بالکل صحیح اور درست اندازہ لگایا۔ تمہارے یار نے اس بار زندگی کا سب سے بڑا، سب سے تگڑا ہاتھ مارا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اب میری قسمت کا ستارہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں سے نکل کر آسمان کی بلندیوں پر چمکنے لگا ہے۔ اب تو بس چاروں طرف سونا ہی سونا برسے گا۔ غربت کے دن ختم اور عیاشی کے دن شروع۔ اب مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحان کی حیرت آہستہ آہستہ ایک گہرے خوف، شک اور تشویش میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے آریان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یار آریان، مجھے ڈراؤ مت، میری دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ صاف صاف بتاؤ کہ ایسا کون سا کام مل گیا ہے تمہیں جو راتوں رات تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے؟ کہیں کوئی غلط غیر قانونی اسمگلنگ یا ڈرگز کا تو کام نہیں کر بیٹھے؟ یاد رکھنا، حرام کا پیسہ، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا گیا پیسہ کبھی راز نہیں آتا، وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آریان نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی ویٹر یا دوسرا گاہک ان کی بات نہ سن رہا ہو، اور اپنی آواز کو بالکل سرگوشی کے انداز میں بدل لیا۔ کوئی غیر قانونی چوری یا اسمگلنگ کا کام نہیں ہے بھائی، بالکل قانونی اور شرعی کام ہے۔ شہر کا ایک بہت بڑا نامور امیر زادہ ہے، نام ہے اس کا ارسلان۔ اسے چند ماہ پہلے اپنے اندھے غصے، تکبر اور مردانہ انا میں آ کر اپنی خوبصورت اور معصوم بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اب جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے اور اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا ہے، تو وہ پچھتا رہا ہے اور اسے اپنی زندگی میں، اپنی حویلی میں واپس لانا چاہتا ہے۔ لیکن تم تو جانتے ہو، طلاق مغلظہ کے بعد دوبارہ شادی کے لیے حلالہ کی شرط ہوتی ہے۔ اس نے اس کام کے لیے پورے شہر میں سے مجھے چنا ہے۔ میں اس کی بیوی سے صرف ایک رات کے لیے نکاح کروں گا اور اسے صبح طلاق دے دوں گا۔ اس کے بدلے میں یہ جو سامنے دولت دیکھ رہے ہو نا، یہ سب میری ہے۔ بولو، ہے نا 50-50 کا شاندار سودا؟ فرحان کا چہرہ یہ سنتے ہی بالکل سفید پڑ گیا، جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس نے صدمے، نفرت، کراہیت اور افسوس سے آریان کو دیکھا۔ کیا تم یہ کر رہے ہو آریان؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ شراب پی رکھی ہے، یہ تو ایک انتہائی حساس، مذہبی، مقدس اور ضمیر کا سودا ہے۔ تم کسی مرد کی عیاشی، اس کے تکبر اور کسی معصوم عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر صرف ایک رات کے لیے کسی کی منکوحہ سے نکاح کرو گے اور صبح اسے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر طلاق دے دو گے۔ یہ سراسر گناہ ہے، بے غیرتی ہے، بے حسی اور بے شرمی ہے۔ تم نے چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے، اس عارضی دولت کے لیے اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنی انسانیت کا سودا کر لیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی آریان، یہ پیسہ تمہیں کبھی خوشی نہیں دے گا۔ ضمیر، ایمان، انسانیت؟ آریان زور سے ہنسا، مگر اس کی اس اونچی ہنسی میں ایک گہری تلخی، درد اور ماضی کے زخم چھپے ہوئے تھے۔ فرحان بھائی، جب پیٹ خالی ہونا، جب بوڑھی ماں کی دوائی کے لیے پیسے نہ ہوں، جب باپ ہسپتال کے فرش پر دم توڑ رہا ہو اور ڈاکٹر پیسوں کے بغیر علاج نہ کریں، اور رات کو بھوک کی وجہ سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں اور نیند نہ آ رہی ہو، تو یہ ضمیر روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ معاشرہ عزت کرتا ہے۔ یہ دنیا صرف پیسے کو مانتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، اس کا ایمان ہے۔ یہ صرف ایک رات کا کھیل ہے۔ میں جاؤں گا، نکاح پڑھوں گا،
کمرے میں وقت گزاروں گا اور صبح اسے طلاق دے کر اپنی بھاری رقم لے کر اپنی شاندار زندگی جیوں گا۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ وہ امیر زادہ بھی خوش کہ اسے اس کی بیوی مل جائے گی، وہ عورت بھی خوش کہ اس کا گھر بس جائے گا، اور میں بھی خوش۔ تم یہ فالتو کی نصیحتیں بند کرو اور کھانا کھاؤ، ورنہ یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرحان نے انتہائی افسوس، ملامت اور مایوسی سے اپنا سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ آریان اس وقت دولت کے نشے میں، نوٹوں کی چمک میں بالکل اندھا ہو چکا ہے، اور اسے اس وقت کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی اخلاق کی درس اثر نہیں کرے گا۔ مگر فرحان کے دل میں ایک گہرا خوف بیٹھ گیا تھا کہ قدرت کا اپنا ایک پوشیدہ نظام ہے، اور جو کھیل آریان کھیلنے جا رہا ہے اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ بالآخر وہ کالی رات بھی آ پہنچی جس کا ارسلان کو دل ہی دل میں شدید خوف تھا، اور آریان کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک ویران، سنسان اور گھنے درختوں کے بیچ واقع ارسلان کے ایک پرانے خستہ حال اور خفیہ بنگلے کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا، تاکہ شہر کے کسی بھی بندے کو، میڈیا کو یا ان کے خاندان والوں کو اس بات کا شک بھی نہ ہو سکے۔ بنگلے کے اندرونی بڑے کمرے میں روشنی بہت مدھم رکھی گئی تھی، اور دیواروں پر لگے پرانے لیمپ مدھم جل رہے تھے، جیسے وہ روشنی بھی اس گناہ کے سودے پر اور اس مجبوری کے کھیل پر شرمسار ہو کر چبھ رہی ہو۔ کمرے میں صرف چند مخصوص اور بھروسے کے لوگ موجود تھے: ارسلان، آریان، ایک بوڑھے لالچی مولوی صاحب اور دو قریبی گواہ جنہیں ارسلان نے بھاری رقم دے کر ان کے ضمیر اور ان کی زبانوں کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا تھا۔ کمرے کے ایک دور دراز اندھیرے کونے میں لکڑی کے پرانے صوفے پر رانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سرخ رنگ کا زرق برقی قیمتی اور بھاری عروسی لباس پہن رکھا تھا، جو کبھی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور خوابوں کا سبب تھا، مگر آج وہی لباس اس کے لیے ایک زندہ کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دلہنوں والی روایتی حیا، سرخی، چمک اور خوشی کی بجائے ایک گہرا کرب، صدمہ، ذلت، بیچارگی اور وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک لمبا اور گھنا گھونگھٹ ڈال رکھا تھا، جس کے پیچھے سے اس کے مسلسل بہنے والے گرم نمکین آنسو اس کے قیمتی دوپٹے کو بھگو رہے تھے، اور اس کے رونے کو دھیمی دھیمی دل سوز سسکیاں پورے کمرے میں سنی جا سکتی تھیں۔ وہ اس بدترین ذلت اور رسوائی پر صرف اسی لیے مجبور تھی کیونکہ وہ ارسلان سے اندھی محبت کرتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اور ارسلان نے اسے جذباتی طور پر بلیک میل کیا تھا، اسے اپنی محبت، اپنے خاندان اور اپنی زندگی کے واسطے دیے تھے، اور اگر وہ اس حلالے کے لیے تیار نہیں تھی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اور رانیہ اس کے اس جذباتی جال میں پھنس کر اس گھناؤنے کھیل کا حصہ بننے پر راضی ہوئی تھی، مگر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے چشمے کو درست کیا، ایک گہرا کھانسا، اور پھر اپنے سامنے رکھے نکاح کے پرانے رجسٹر کو کھولا اور ضابطے کی کارروائی شروع کرتے ہوئے رانیہ کی طرف اپنے رخ کو متوجہ کیا۔ خاتون رانیہ بی بی، کیا آپ کو آریان ولد احمد کے ساتھ اتنے مہر کے عوض جو کہ نقد ادا کر دیا گیا ہے، یہ نکاح قبول ہے؟ رانیہ کے حلق سے ایک زوردار دردناک سسکی نکلی۔ اس کا پورا وجود، اس کے ہاتھ اور پیر صدمے اور خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے گھونگھٹ کے پیچھے سے ایک آخری التجا بھری اور امید بھری نظر دور کھڑے ارسلان پر ڈالی، اس امید پر کہ شاید ارسلان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ یہ سب روک دے۔ مگر ارسلان کی آنکھوں میں اس وقت کوئی رحم، کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف اپنی انا کو تسکین، مجبوری اور جلد کام ختم کرنے کا سرد حکم تھا۔ رانیہ نے اپنے آنسوؤں کو نگلا، اپنی بند ہوتی ہوئی کامتی آواز کو گھسیٹتے ہوئے جیسے تیسے کر کے اپنے لبوں سے کہا، قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب آریان کی طرف مڑے، جو بڑے پرسکون، لاپرواہ اور بے فکر انداز میں کھڑا تھا۔ برخوردار آریان، کیا آپ کو رانیہ بی بی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ آریان نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرمندگی، ڈر یا ندامت کے انتہائی بلند، واضح اور پراعتماد آواز میں 3 بار کہا، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ نکاح کے کاغذات پر آریان اور رانیہ کے دستخط ہوتے ہی مولوی صاحب نے انتہائی مختصر سی سرسری دعا کروائی، جیسے وہ بھی جلدی سے اس گناہ آلود ماحول سے نکلنا چاہتے ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ تمام کرائے کے گواہ اور مولوی صاحب اپنے کاغذات سمیٹ کر کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ ارسلان نے باہر ہال میں جا کر ایک ایک کر کے سب کو نوٹوں کے بھاری سفید لفافے دیے، ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے آخری اور خوفناک وارننگ دی، یاد رہے
یہ بات اسی کمرے کے اندر، اسی بنگلے کی دیواروں کے درمیان دفن رہنی چاہیے۔ اگر باہر کسی ایک بندے کو بھی پتہ چلا تو تم سب میری طاقت، میرے اثر و رسوخ سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں تم سب کی زندگیوں کو جہنم بنا دوں گا۔ تم لوگوں کو اس شہر میں پناہ نہیں ملے گی۔ سب کے جانے کے بعد حویلی کے اندر دوبارہ وہی ہولناک قبرستان جیسی سنسان خاموشی چھا گئی۔ حال کی بڑی روشنیاں بند کر دی گئیں اور صرف ایک چھوٹا سا زیرو کا پیلا بلب جل رہا تھا جو ماحول کو مزید تاریک اور خوفناک دکھا رہا تھا۔ ارسلان صوفے پر اکیلا بیٹھا اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر جکڑ کر بے بسی سے رونے لگا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اس کے اندر مردانہ غیرت، حسد، جلن اور ملکیت کی ایک ایسی ہولناک آگ بھڑک رہی تھی جو اسے جیتے جی اندر سے جلا کر راکھ کر دی رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی اپنی بیوی، جس پر کبھی صرف اور صرف اس کا حق تھا، جسے وہ اپنی جاگیر سمجھتا تھا، آج شرعاً اور قانوناً کسی دوسرے غیر مرد کے نام ہو چکی ہے۔ دوسری طرف آریان وہیں ہال کے وسط میں کھڑا بڑے مزے اور سستی سے جمائیاں لے رہا تھا۔ اسے ارسلان کی اس تڑپ، اس کے آنسو اور اس کی ذہنی تکلیف سے کوئی رتی برابر بھی غرض نہیں تھی، اس لیے وہ بس شفٹ ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بھائی سیٹھ صاحب، اب جلدی سے اپنا یہ رونا دھونا بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کا کیا پروگرام ہے۔ میں اندر رانیہ کے کمرے میں جاؤں یا پھر رات پھر یہیں ہال میں ٹھنڈے صوفے پر کھڑا ہو کر تمہارا یہ ڈرامہ دیکھتا رہوں اور تمہاری شکل کا نظارہ کروں؟ میرا وقت قیمتی ہے۔ آریان نے جان بوجھ کر ارسلان کو مزید تڑپانے، اس کی انا کو کچلنے کے لیے لاپرواہی اور گہرے طنز سے پوچھا۔ یہ سننا تھا کہ ارسلان کے اندر کا سویا ہوا حیوان، اس کا خاندانی غرور اور اس کا وحشیانہ تکبر جاگ اٹھا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہوا، اس کا پورا جسم غصے اور غیرت کی آگ سے کانپ رہا تھا، اور اس نے قہر بھری ہوئی خون خوار وحشیانہ اور بالکل سرخ آنکھوں سے آریان کو دیکھا۔ اس کا سانس اس قدر تیزی اور اونچی آواز سے چل رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی آریان پر بکھری ہوئی شیر کی طرح حملہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اپنی منکوہا بیوی کو، جس سے وہ اب بھی اپنی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور جس کے حسن پر اسے ناز تھا، کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ، ایک اجنبی کے ساتھ ایک ہی بند کمرے میں جاتے دیکھنا کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے موت سے بدتر سزا ہے۔ مگر ارسلان یہ سزا خود کے لیے اپنے پیسوں سے خرید چکا تھا اور اب وہ اس سے مکر نہیں سکتا تھا۔ ارسلان کا یہ بھیانک پاگل پن سے بھرا وحشیانہ غصہ دیکھ کر آریان ایک پل کے لیے اندر سے گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں نیچے کی تاکہ معاملہ مار پیٹ تک نہ پہنچے اور سودا خراب نہ ہو۔ ارسلان نے اپنے دانتوں کو آپس میں پیستے ہوئے چبا چبا کر انتہائی دھیمی، لرزتی مگر خطرناک آواز میں کہا، آسان نہیں ہوتا آریان، اپنی زندگی، اپنی سچی محبت، اپنی خاندانی عزت اور اپنی بیوی کے کمرے میں کسی دوسرے غیر مرد کو، ایک سڑک چھاپ کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیسوں سے بھیجنا۔ میں اس وقت کسی جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، کسی عذاب، کسی کرب اور کسی شدید ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوں۔ تمہارے جیسے 2 ٹکے کے سڑک چھاپ عقل اور یہ غریب جاہل دماغ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تم صرف اپنے پیسوں سے مطلب رکھو اور زبان بند رکھو۔ ارسلان کی یہ جذباتی تڑپ، اس کا چھپا ہوا درد اور اس کا یہ غرور دیکھ کر آریان کے لبوں پر من ہی من میں ایک زہریلی، سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے ارسلان پر رتی برابر بھی ترس نہیں آیا، بلکہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ امیر لوگ کتنے جاہل، اندھے اور بے وقوف ہوتے ہیں۔ پہلے خود ہی اپنے اندھے غرور، عارضی غصے اور انا میں آ کر ہنستا بستا گھر پل بھر میں برباد کر دیتے ہیں، اور پھر اسے بچانے کے لیے، اپنی غیرت کا بازار میں سودا کرنے کے لیے دوسروں کے پیروں میں گرتے ہیں اور لاکھوں روپے پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ اب آریان کے اندر ایک عجیب سا تجسس اور مردانہ جذبہ جاگ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ امیر زادی رانیہ دکھنے میں کیسی ہے، جس کے حسن، جس کی اداؤں اور جس کی جدائی کے لیے یہ مغرور طاقتور ارسلان اتنا تڑپ رہا ہے اور بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یقیناً وہ کوئی حور پری، کوئی اپسرا یا کائنات کی سب سے خوبصورت عورت ہی ہوگی، کیونکہ ایسے جاہ و جلال اور کروڑوں کے مالک لوگ عام شکل و صورت والی لڑکیوں سے شادی کبھی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے لیے روتے ہیں۔ دیکھو سیٹھ، میرے پاس تمہاری یہ لمبی چوڑی جذباتی تقریروں اور تمہاری یہ ڈرامے بازی اور یہ دکھڑے سننے کا فالتو وقت بالکل نہیں ہے، اور فی الحال میں تمہارا یہ دل بہلانے اور تمہاری کاؤنسلنگ کرنے نہیں آیا۔ مجھے پہلے ہی بہت سخت نیند آ رہی ہے، دن بھر کا تھک چکا ہوں اور میں اپنا ہر کام بہت ایمانداری، صفائی اور پروفیشنل طریقے سے کرتا ہوں۔ اگر میں ایک بار یہاں ہال کے سرآمدہ صوفے پر لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی نا، تو تمہاری آج کی یہ قیمتی رات، تمہارا یہ خفیہ منصوبہ اور تمہارے یہ لاکھوں روپے
بالکل برباد ہو جائیں گے، کیونکہ میری یہ پرانی عادت ہے کہ میں اگر ایک بار سو جاؤں تو پھر مجھے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بم دھماکہ یا تمہاری یہ چیخی بھی نہیں جگا سکتی۔ آریان نے اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھتے ہوئے ایک اور طویل گہری اور جان بوجھ کے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے بے چارگی، ذلت، شکست اور شدید غصے سے اپنی مٹھیاں زور سے دیوار پر ماری، جس سے اس کے ہاتھ کی جلد پھٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ مگر اسے اس جسمانی درد کا احساس نہیں تھا، کیونکہ اس کا اندرونی درد بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ، کوئی دوسرا آپشن، کوئی تدبیر یا پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ وہ دلدل میں بہت دور تک جا چکا تھا، جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے لرزتے ہاتھ سے رانیہ کے کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آریان نے ایک فاتحانہ، مغرور اور پر اسرور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے قدم اس خوابگاہ کی طرف بڑھا دیے، جو اب قانوناً، شرعاً اور دنیا کے سامنے اس کی ہو چکی تھی، جبکہ ارسلان ہال کے ایک گھپ اندھیرے میں اکیلا اپنی ہی انا، اپنے ہی غصے کے ہاتھوں جیتے جی ذبح ہونے کے لیے پیچھے رہ گیا تھا اور اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جیسے ہی ارسلان نے رانیہ کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے پیچھے سے مضبوطی سے بند کر دیا، تو کمرے کے اندر کا ماحول حال کمرے سے بالکل مختلف تھا، دردناک اور سنجیدہ تھا۔ کمرے کے اندر مہنگی اور تیز خوشبوؤں سے لگی ہوئی تھی۔ بڑے سے بیڈ کو گلاب کے سرخ پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر رانیہ اس بیڈ کے ایک دور دراز کونے میں دیوار سے لگ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے اپنی ہچکیوں کو دبانے کی شدید کوشش کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی دھیمی دھیمی تڑپاتی ہوئی اور دردناک آوازیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی، جو کسی بھی سنگ دل، پتھر دل انسان کو پگھلا سکتی تھی۔ آریان آہستہ آہستہ دبے قدموں فرش پر بچھے قالین پر چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور بیڈ کے دوسرے کونے پر اس سے کافی فاصلے پر بیٹھ گیا تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو۔ دیکھو، مجھ سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، میں کوئی درندہ نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آریان نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے نرم، ہمدردانہ اور انسانیت سے بھرپور بناتے ہوئے کہا۔ رانیہ نے اس اجنبی مرد کی غیر متوقع نرم آواز سن کر چونک کر اپنا سر اٹھایا اور اپنے کانپتے مہندی لگے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو لمبا گھونگھٹ پیچھے کیا۔ جب آریان نے اس کا چہرہ دیکھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل دنگ رہ گیا، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ رانیہ واقعی بے حد خوبصورت، معصوم اور دلکش تھی، مگر اس کے حسن پر اس وقت سچے آنسو، خوف اور گہرے کرب کی ایک ایسی چادر چڑھی ہوئی تھی جس نے اسے ایک مظلوم، بے بس کر دیا تھا۔ رانیہ کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی لالچ یا کوئی گندگی نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف ایک پاکیزگی، ایک معصومیت اور ایک بے پناہ پہاڑ جیسا درد تھا۔ وہ روتے روتے بالکل نڈھال ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے کی زردی یہ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ اس گناہ کے سودے میں، اس حلالے کے بھیانک کھیل میں کتنی مجبور، بے بس اور لاچار ہے۔ رانیہ نے فوراً بیڈ پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب بہہ نکلا اور آریان کے سامنے گڑ گڑاتی ہوئی لرزتی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرنا، مجھے مت چھونا، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ میں ایک شریف، عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں، میں ارسلان سے سچی محبت کرتی ہوں، اور یہ سب کچھ صرف ایک بدترین مجبوری، خاندانی دباؤ اور حالات کے تحت ہو رہا ہے۔ ارسلان نے مجھے واسطے دیے ہیں، وہ میرے بغیر مر جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پیر پڑتی ہوں، صبح ہوتے ہی مجھے طلاق دے دینا، ایک کاغذ پر لکھ دینا تاکہ میں واپس اپنے گھر، اپنے شوہر کے پاس جا سکوں اور اس عذاب، اس ذلت سے نکل سکوں۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر، اپنی آخری سانس تک نہیں بھولوں گی، تمہیں دعائیں دوں گی۔ آریان، جو اب تک اس پورے معاملے کو، اس حلالے کو صرف ایک رات کا کھیل، ایک مضحکہ خیز ڈرامہ اور امیر کی عیاشی اور پیسے کمانے کا ایک آسان شارٹ کٹ ذریعہ سمجھ رہا تھا، رانیہ کی یہ سچی حالت، اس کی پاکیزگی اور اس کے آنسو اور اس کے اندر کا یہ بے پناہ درد دیکھ کر اندر سے بالکل ہل گیا تھا، جیسے اس کے سر پر سچائی کی بجلی گر گئی ہو۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں برسوں سے سویا ہوا انسان، اس کی خاندانی غیرت، اس کا ایمان اور اس کا ضمیر ایک ہی پل میں جاگ اٹھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ ارسلان کتنا بڑا ظالم، وحشی، خود غرض اور احمق انسان ہے، جو اپنی مردانہ انا، اپنی عارضی غصے کی تسکین کی خاطر اس معصوم، پاک دامن لڑکی کی زندگی کو، اس کی عزت کو اور اس کے نازک جذبات کو اس طرح بازار میں شدید نفرت داؤ پر لگا رہا ہے اور دولت کے بل بوتے پر سب کچھ، ہر رشتہ خریدنا چاہتا ہے۔ آریان کو اپنے آپ سے بھی شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ کتنی گھناؤنی، گندی گئی چیز کا حصہ بن رہا تھا۔
صرف چند روپے کے لیے۔ اس نے اسی لمحے دل ہی دل میں ایک بہت بڑا خطرناک اور اٹل فیصلہ کیا۔ وہ رانیہ کو اس ظالم، خود غرض اور نااہل انسان کے حوالے دوبارہ کبھی نہیں کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے ارسلان کی بندوقوں کا سامنا کرنا پڑے یا اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، وہ اس معصوم کی حفاظت کرے گا۔ آریان نے گہرا سانس لیا، بیڈ سے اٹھا اور رانیہ کو ایک پاکیزہ بھائیوں جیسی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، رانیہ، تم اپنے یہ قیمتی آنسو پوچھ لو اور بالکل پرسکون ہو جاؤ، بے فکر ہو کر اس بیڈ پر سو جاؤ۔ میں غریب ضرور ہوں، حالات کا مارا ہوا ہوں، سڑک چھاپ ہوں، مگر میں اتنا بے غیرت، وحشی اور جانور نہیں ہوں کہ کسی مجبور روتی ہوئی عورت کو بے بسی کا فائدہ اٹھاؤں۔ میں تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ میں رات اس کے سامنے رکھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ کر جاگ کر گزاروں گا۔ تم خود کو بالکل محفوظ سمجھو، آریان تمہارا محافظ ہے۔ رانیہ نے حیرت، صدمے اور بے پناہ شکر گزاری سے آریان کو دیکھا۔ اس کے دل گہرائیوں سے آریان کے لیے ایک سچی پاکیزہ دعا نکلی۔ وہ رات ان دونوں نے جاگ کر گزاری، مگر ان کے درمیان اب ایک احترام، پاکیزگی اور تحفظ کا انوکھا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، افق پر سنہری روشنی پھیلی تو ارسلان ہال میں رات بھر کا جاگا ہوا بے صبری، حسد اور وحشت سے پاگل ہو کر انتظار کر رہا تھا کہ کب آریان کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئے اور وہ طلاق کے پہلے سے تیار شدہ کاغذات پر اس کے دستخط کروائے اور رانیہ کو واپس اپنی قانونی ملکیت میں لے کر حویلی لے جائے۔ جیسے ہی کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور آریان بالکل پرسکون، پراعتماد انداز میں باہر نکلا، ارسلان جھٹکے سے آگے بڑھا اور طلاق کا پیپر، ایک قیمتی گولڈ پین، آریان کے سامنے کرتے ہوئے رعونت، حکم اور تکبر کے لہجے میں بولا، لو، جلدی سے اس کاغذ پر اپنے سائن کرو، اپنی باقی کی رقم کا دوسرا چیک اٹھاؤ اور میری نظروں کے سامنے سے اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ میرا وقت ضائع مت کرو، مجھے رانیہ کو گھر لے جانا ہے۔ آریان نے اس طلاق کے کاغذات کو دیکھا، اسے اپنے ہاتھ میں لیا، چند لمحے ارسلان کے مغرور لال پیلے چہرے کو گھورا اور پھر ایک زوردار جاندار قہقہہ لگایا جس سے پورا ہال گونج اٹھا۔ اس نے اس کاغذ کو مروڑا، اس کے ٹکڑے کیے اور ارسلان کے منہ پر دے مارا۔ میں اس طلاق کے کاغذات پر سائن نہیں کروں گا سیٹھ ارسلان۔ رانیہ اب شرعاً، قانوناً اور دنیا کے سامنے میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ تمہارا یہ گندا کھیل اب ختم ہو چکا، تمہاری دولت ہار گئی اور میری غیرت جیت گئی، اب تم اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سننا تھا کہ ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دماغ سن ہو گیا، اسے لگا جیسے کسی نے اسے زندہ آگ میں جھونک دیا ہو۔ تمہاری یہ مجال، ایک 2 ٹکے کے سڑک چھاپ بھیک منگے انسان، تمہاری یہ جرت کہ وہ ارسلان کو چیلنج کرے، اس کے ساتھ دھوکہ کرے، میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، تمہاری بوٹیاں میں نوچ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ ارسلان غصے سے پاگل ہو کر چلایا اور آریان پر جھپٹنے کی کوشش کی، مگر آریان نے بڑی مضبوطی سے رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور جو اندر سے باہر آ چکی تھی، اور ارسلان کو زوردار دھکا دے کر پیچھے فرش پر گرایا اور اسے لے کر اس بنگلے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ارسلان وہیں فرش پر پڑا چیختا رہا اور وہ ان کا جانی دشمن بن گیا اور اس نے اس کی زندگی برباد کرنے کی قسم کھا لی۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ آریان رانیہ کو لے کر شہر سے ایک بہت ہی دور دراز، غریب، تنگ اور گنجان آباد محلے میں آ گیا، جہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا پرانا خستہ حال کرائے کا مکان لے لیا تاکہ وہ ارسلان کی نظروں، اس کے غنڈوں اور اس کے اثر و رسوخ سے دور رہ سکیں۔ آریان نے رانیہ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا، وہ اس کی ہر ضرورت، اس کی عزت اور اس کی خوشی کا خیال رکھتا۔ وہ رانیہ کا سچا شوہر بن چکا تھا، مگر ارسلان اپنی زندگی سب سے بڑی شکست، بے عزتی اور تذلیل کو بھول نہیں پایا۔ وہ دن رات اپنے غنڈوں، پولیس اور پیسوں دے کر پورے شہر کے ایک ایک کونے میں ان دونوں کی تلاش میں تھا اور ان سے بدلہ لینے، رانیہ کو واپس لانے کی آگ میں جل رہا تھا۔ بالآخر ارسلان کی تنخواہ دار مخبروں نے آریان کی اس خفیہ غریبانہ مکان کا پتہ لگا ہی لیا۔ ایک شام جب آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے، تیز ہوا چل رہی تھی اور محلے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، آریان گھر پر ہی موجود تھا اور رانیہ اس کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ دونوں ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ان کے گھر کا کمزور پرانا لکڑی کا دروازہ ایک زوردار وحشیانہ دھماکے سے ٹوٹ کر اندر صحن میں گرا۔ رانیہ خوف اور صدمے سے چیخ اٹھی۔ آریان چونک کر کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ ارسلان اپنے ساتھ 4-5 ہٹے کٹے لاٹھیوں اور چاقوؤں سے لیس ہتھیار باندھ کر کرائے کے غنڈوں کو لے کر ان کی چھوٹے سے صحن میں داخل ہو چکا تھا۔ ارسلان کا چہرہ غصے، نفرت، حسد اور وحشت سے بالکل مسخ ہو چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا اور چلا رہا تھا، کہاں ہے وہ 2 ٹکے کا آریان؟ کہاں چھپا ہے میری جاگیر، میری ملکیت کو لے کر؟
آج میں اس کی جان لے لوں گا، اسے اس دنیا سے مٹا دوں گا اور رانیہ کو زبردستی بالوں سے گھسیٹ کر واپس اپنی حویلی لے جاؤں گا۔ کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ لیکن ارسلان اپنی دولت کے نشے میں یہ بھول چکا تھا کہ آریان اب وہ پرانا کمزور، لاپرواہ، غریب اور حالات سے ہارا ہوا آریان نہیں، وہ ایک پاک دامن عورت کا شوہر تھا، رانیہ کا سچا ہم سفر تھا اور اس کا قانونی اور شرعی محافظ تھا۔ اس کے اندر اب ایک سچے مرد کی غیرت مچل رہی تھی۔ جیسے ہی ارسلان نے رانیہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، اس کے ناپاک قدم آگے بڑھے اور اس نے رانیہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بازو پھیلایا۔ آریان نے اپنی جان کی، ان کی مہلک ہتھیاروں کی، ان کی تعداد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بھوکے شیر کی طرح ارسلان پر ہولناک حملہ کیا۔ آریان نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے ارسلان کا گریبان دبوچ کر بھاری ڈنڈے مارے، جس سے آریان کا سر پھٹ گیا اور گرم سرخ خون تیزی سے اس کے چہرے اور آنکھوں پر بہنے لگا۔ مگر آریان کو اس وقت کسی درد کا، کسی زخم کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر صرف اور صرف اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کا جنون اور غیرت سوار تھی۔ آریان نے اپنے غصے اور غیرت کی شدید طوفانی جوش میں ارسلان کو نیچے اور اپنے مضبوط محنتی ہاتھوں سے انگنت بے درپے مکے ارسلان کے منہ پر، اس کے ناک پر، اس کی آنکھوں پر مارنا شروع کر دیے۔ آریان کے اس اچانک وحشیانہ، طاقتور اور زوردار حملے سے ارسلان اور اس کے غنڈے بالکل سنبھل نہ سکے۔ آریان ارسلان کو بے دردی سے پیٹ رہا تھا۔ ارسلان زمین پر لہو لہان ہو چکا تھا، اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت تھا، اس کا سارا غرور مٹی میں مل رہا تھا اور آریان کے آخری پوری طاقت سے بھرے گئے مکے سے ارسلان کے سامنے کے 3 قیمتی دانت ٹوٹ کر منہ سے باہر آ گئے اور وہ کتے کی طرح درد سے چیخنے لگا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اسی دوران گھر کے اندر ہونے والی اس بڑے ہنگامی لڑائی کی شور سے اور رانی کی مسلسل چیخو پکار سے محلے داروں کو ایک بڑی تعداد جوان بوڑھے ڈنڈے، لوہے کی راڈز اور پتھریلے پتھر لے کر آریان کے گھر میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ارسلان کے غنڈوں کو چاروں طرف سے گھیراؤ کیا۔ ارسلان کے غنڈے محلے والوں کے یہ ہجوم دیکھ کر دم دبا کر بھاگنے لگے، مگر پکڑے گئے۔ محلے کے ایک باشعور بزرگ نے فوراً پولیس کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ پولیس کے 2 گارڈ سائرن بجاتے ہوئے تیز رفتاری سے موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے جب ارسلان کی یہ عبرتناک حالت دیکھی، اس کے غنڈوں کے ہتھیار دیکھے اور رانیہ کا روتا ہوا سچا بیان سنا، تو انہوں نے موقع پر ہی ارسلان اور اس کے تمام کرائے کے غنڈوں کو لوہے کی ہتھکڑیاں لگائیں اور انہیں کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے جیل کی کالی گاڑی میں ڈال دیا۔ ارسلان اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکا تھا، جہاں اس کی کروڑوں کی دولت، اس کا اثر و رسوخ بھی اسے قانون کی سخت سزا، ذلت اور قید سے نہیں بچا سکتا تھا۔ اس کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ جب پولیس ارسلان اور اس کے غنڈوں کو لے کر چلی گئی تو رانیہ، جو اب تک ایک کونے میں بیٹھی خوف، صدمے اور پریشانی سے تھر تھر کانپ رہی تھی، شکر گزاری، ترحم اور بے پناہ سچی محبت کے ایک شدید طوفانی اور بے قابو جذبے کے تحت آریان کی طرف دوڑی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، اس کے سچے آنسو آریان کے خون آلود لباس کو دھو رہے تھے، مگر اب اسے معلوم تھا کہ اسے دل سے یقین تھا کہ وہ دنیا کی سب سے مضبوط، سچے اور مضبوط ترین انسان کی پناہ گاہ میں ہے، جو اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا ہے۔ آریان کے جسم، ہاتھوں اور سر پر بھی اس شدید لڑائی کی وجہ سے گہری اور خطرناک زخم آئے تھے اور خون مسلسل بہہ رہا تھا، جس سے اسے چکر آ رہے تھے۔ رانیہ نے فوراً خود کو سنبھالا، اپنے آنسو پونچھے اور محلے داروں کی مدد سے وہ آریان کو قریبی ہسپتال لے گئی، جہاں اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر اور سرجن نے آریان کے زخموں کو صاف کیا، اس کے سر پر کئی ٹانکے لگائے، مرہم لگایا اور ان پر سفید پٹی باندھی۔ چند گھنٹوں کے بعد جب ڈاکٹروں نے آریان کے لیے حالت خطرے سے باہر بتائی تو وہ دونوں پرسکون ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے واپس اپنے چھوٹے سے گھر آ چکے، جہاں اب ارسلان کو کوئی خوف، کوئی سایہ نہیں تھا اور اب وہ آزاد تھا۔ ارسلان کے لیے جیل کی زندگی کسی بدترین عذاب اور جہنم سے کم نہیں تھی۔ وہ شخص جو کبھی ململ کے نرم بستروں پر سوتا تھا، جن کے ایک اشارے پر نوکروں کی فوج ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھی، اور جو روزانہ مہنگے ترین ہوٹلوں کے شاہانہ کھانے کھاتا تھا، آج وہ جیل کی ایک چھوٹی سی اندھیری، بدبودار اور تنگ کوٹھڑی میں اکیلا پڑا تھا، جہاں مچھر اور کیڑے مکوڑے اس کا خون چوس رہے تھے۔ جیل کا سخت، کھردرا اور میلا لباس اس کے تن پر تھا اور اسے کھانے کے لیے لوہے کی پلیٹ میں وہی دال روٹی ملتی جس سے وہ کبھی اپنے کتے کے سامنے ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا تکبر اور غرور نہیں تھا، بلکہ آریان کے ہاتھوں ٹوٹے ہوئے دانتوں اور چہرے کے زخموں کے نشانات اس کی عبرتناک شکست کا اشتہار بن چکے تھے۔ وہ روزانہ جیل کی سلاخوں کو پکڑ کر باہر دیکھتا اور اپنی قسمت پر روتا۔ اس کے وکیلوں نے اس کی ضمانت کروانے کی دن رات ایک کر دیے، کروڑوں روپے رشوت دینے کی کوشش کی، مگر آریان اور رانیہ کا کیس اتنا مضبوط تھا،
محلے داروں کی گواہی اتنی سچی تھی اور میڈیکل رپورٹ اتنی واضح کہ جج نے ارسلان کی تمام ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں اور اسے کڑی سزا سنائی۔ ارسلان کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ دولت سے انسان مکان تو خرید سکتا ہے مگر گھر نہیں، دولت سے عورت کا جسم تو خرید سکتا جا سکتا ہے مگر اس کی سچی محبت اور وفاداری کبھی نہیں خریدی جا سکتی۔ اس نے اپنے اندھے غرور میں جس رانیہ کو ایک حقیر چیز سمجھ کر طلاق دی، اس سے آج اسی رانیہ کی جدائی اور ذلت اس کا مقدر بن چکی تھی اور وہ جیتی جی مر رہا تھا، جبکہ اس کا نام نمود مٹی میں مل چکا تھا اور کاروباری دنیا میں اس کا بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ اس ہولناک، خونی اور عبرتناک واقعے نے آریان اور رانیہ کے رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسے اٹوٹ، پاکیزہ، مضبوط اور مقدس بندھن میں باندھ دیا جسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لالچ نہیں توڑ سکتا تھا۔ ان کے درمیان اب ماضی کی کوئی جھجک، کوئی اجنبیت، کوئی ڈر یا کوئی تنگی نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کے لیے عزت، خلوص، وفاداری اور سچی محبت کی ایک ایسی انوکھی مٹھاس کھل چکی تھی جو ان کی غریبانہ زندگی کو بھی بادشاہوں سے بہتر بنا رہی تھی۔ جس طرح دن رات رانیہ نے اپنے زخمی شوہر آریان کی خدمت کی، اپنے ہاتھوں سے اسے دوا پلائی، کھانا کھلایا، اس کی تیمارداری کی اور اس کی ہر تکلیف کا راتوں کو جاگ کر خیال رکھا، آریان تو جیسے نہال ہی ہو چکا تھا۔ اس کا دل رانیہ کی اس بے لوث، پاکیزہ محبت کو دیکھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ شکر میں جھک گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، تنگی، ترشی اور آزمائش کے دن بھی آئے، کبھی کبھار گھر میں راشن ختم ہو جاتا، پیسے نہ ہوتے اور انہیں فاقے بھی کاٹنے پڑتے، مگر ان دونوں کے چہروں پر کبھی کوئی شکایت، کوئی ملال نہیں آیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور بالآخر خدا نے ان کے صبر اور محبت کا میٹھا پھل انہیں عطا کر دیا۔ آریان نے اپنے اسی پرانے اور مخلص دوست فرحان سے دوبارہ ملاقات کی۔ فرحان نے ان کے حالات اور آریان کی غیرت دیکھ کر کچھ رقم خوشی سے ادھار دی، جس سے آریان ایک سیکنڈ ہینڈ پرانی مگر اچھی ٹیکسی خرید لی۔ وہ روز صبح سویرے اذان کے وقت اندھیرے میں ہی اٹھتا، اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا اور حلال روزی کمانے کے لیے اپنی رانیہ کے اچھے مستقبل اور خوشیوں کے لیے ٹیکسی لے کر شہر کی سڑکوں پر نکل جاتا اور رات گئے تک ایمانداری سے محنت کرتا۔ دوسری طرف رانیہ نے بھی حالات کے سامنے ہار مانتے ہوئے، مایوس ہونے یا صرف آریان کی اکیلی کمائی پر تکیہ کرنے کی بجائے گھر بیٹھے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کا ایک بڑا اور انقلابی فیصلہ کیا۔ اس نے انٹرنیٹ کا صحیح، مثبت اور تعلیمی استعمال کرتے ہوئے کچھ آن لائن بیوٹی اور ہربل کورسز کیے اور اپنے چھوٹے سے کچن سے ہی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ خالص دیسی ہربل پروڈکٹس، اپٹن، بالوں کا تیل اور فیس کریمیں بنا کر سوشل میڈیا، فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے بیچنا شروع کر دی۔ رانیہ کے بنائی ہوئی پروڈکٹس اتنے خالص، معیاری کیمیکل سے پاک اور اچھے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں ان کا نام چل نکلا۔ خواتین کے مثبت ریویوز آنے لگے اور ان کے پاس آرڈر کی ایک لمبی لائن لگ گئی۔ اب وہ ایک کامیاب بزنس وومن بن رہی تھی۔ کچھ عرصے کی شب و روز کی سخت محنت، لگن اور ایمانداری اور ایک دوسرے پر بھروسے کے بعد ان دونوں نے اتنی مالی ترقی کر لی کہ انہوں نے وہ پرانا تنگ کرائے کا مکان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور شہر کے ایک بہت ہی اچھے پرسکون علاقے میں اپنا ایک چھوٹا، جدید، انتہائی خوبصورت اور خوشیوں سے مہکتا ہوا نیا گھر خرید لیا۔ اس گھر میں زندگی کی ہر آسائش، ہر ایک ضرورت کی چیز موجود تھی، مگر سب سے انمول اور قیمتی چیز جو اس گھر کی اصل رونق تھی، وہ ان دونوں کے درمیان کی وہ پاکیزگی، بے پناہ اور سچی محبت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے حسین، یادگار اور معجزاتی اور برکتوں والا دن تھا، جب رانیہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، اس سے چکر آئے، کمزوری محسوس ہوئی اور آریان شدید پریشانی اور گھبراہٹ کی حالت میں اسے لے کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال پہنچا۔ معائنے اور مختلف لیبارٹریز ٹیسٹوں کے بعد جب ہسپتال کی سینئر لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے آریان کو آفس میں بلایا اور یہ عظیم خوشخبری سنائی کہ رانیہ ماں بننے والی ہے اور ان کے گھر مہمان آنے والا ہے، تو آریان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی کے مارے بالکل پاگل ہو گیا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہسپتال میں کھڑے ہو کر خدا کا شکر کیسے ادا کرے۔ اس کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی اشتیاق، بچوں جیسی معصومیت اور شدید جلد بازی میں ڈاکٹر کی میز کے سامنے جھک کر پرشوق آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحبہ پلیز خدا کے لیے مجھے ابھی اسی وقت بتا دیں کہ میرے گھر بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی۔ میں بہت بے صبرا ہو رہا ہوں، مجھ سے اب ایک پل کے بھی انتظار نہیں ہوتا۔ سینئر لیڈی ڈاکٹر آریان کے اس پرجوش، معصومانہ، جذباتی اور اطاولے انداز کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی، اپنے چشمے کو درست کیا اور اپنے کاغذات کو فائل میں رکھتے ہوئے یہ کہنے لگی، ارے میاں آریان صاحب، ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا صبر کرو، ابھی تو حمل کو ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا، یہ راز تو کچھ مہینوں بعد ہی الٹرا ساؤنڈ کی تفصیلی رپورٹ سے ہی کھلے گا۔
آپ ابھی سے اتنے اتاولے ہو رہے ہیں، کچھ صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ مگر آریان کا دل تو جیسے خوشی کے ایک بڑے طوفان میں ناچ رہا تھا۔ وہ رانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑے معصومیت سے کہنے لگا، نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اصل میں اس لیے اتنی جلدی پوچھ رہا تھا کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دینے والا ہے تو میں آج کی تاریخ سے ہی لڑکوں والے کھلونے، نیلے کپڑے، چھوٹی گاڑیاں اور شاپنگ کرنا شروع کر دوں، اور اگر میرے رب نے مجھے بیٹی کی رحمت سے نوازنا ہے تو میں اپنی ننھی شہزادی کے لیے ابھی سے ہی پیارے پیارے گلابی فراک، گڑیا، چھوٹے چھوٹے جھمکے، کھلونے اور سندر سندر چیزیں خرید کر پورے گھر سجا دوں۔ میں اپنی زندگی کا، اپنی اس خوشی کا ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بہت انتظار تھا اس دن کا۔ میری رانیہ ماں بننے والی ہے۔ رانیہ اپنے شوہر کے اس بے پناہ سچے پیار اور اس کے خلوص اور اس کی معصومیت اور اس بے قابو خوشی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے بہنے والے خوشی کے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے رب کے سامنے جھک رہی تھی اور آریان کی لمبی عمر اور صحت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ لیکن ان دونوں کی خوشی، حیرت، تعجب اور سجدہ شکری کو تب کوئی انتہا نہ رہی جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین کو دوبارہ غور سے دیکھا، اس پر کچھ لکیریں بنائیں، رپورٹ کو پڑھا اور مسکراتے ہوئے ایک اور بہت بڑا دھماکے دار اور معجزاتی انکشاف کیا۔ آریان صاحب، مبارک ہو، آپ کی یہ شاپنگ اب ڈبل ہونے والی ہے، کیونکہ یہ رانیہ بی بی کے ہاں ایک نہیں بلکہ جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے، اور وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ اللہ نے آپ کو دگنی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آریان کی آنکھیں شکر کے سچے آنسوؤں سے نم ہو گئی۔ اس کا گلا رند گیا، اس سے بولا نہیں گیا۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا، جس نے اسے ایک معمولی سڑک چھاپ غریب اور بے بس لڑکے سے اٹھا کر معاشرے میں اتنی عزت دی، اتنی پیاری، معصوم اور وفادار بیوی دی، اور اب اولاد کی اتنی بڑی، دوہری اور انمول خوشی سے نوازا تھا جس کا اس نے اپنی زندگی کے برے دور میں کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ یہ سب حلال کی برکت تھی۔ 9 ماہ کا طویل صابرانہ، انتہائی خوبصورت، لاڈلا اور محبت بھرا انتظار بالآخر اپنے انجام کو پہنچا اور رانیہ نے ہسپتال آپریشن تھیٹر میں ایک انتہائی خوبصورت چاند جیسے گورے چٹے بیٹے اور ایک معصوم پری جیسی پیاری بیٹی کو جنم دیا۔ ارسلان کی حویلی کی چھوٹی بدبودار اور عیاشیاں اس کے اندھے تکبر اور اس کے ظلم اور گناہ کے اس دلدل سے نکل کر آریان کی سچی محبت اور اس کی مردانہ غیرت، حلال کی کمائی اور ایمانداری کے پاکیزہ اور ٹھنڈے سائے میں ان دونوں کی زندگی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکی تھی اور خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ ان کا وہ چھوٹا سا نیا گھر اب بچوں کی معصوم کاریوں، ان کے رونے اور ان کے ہنسنے اور ان کے کہکہوں سے گونج رہا تھا، اور یہی ان کی پاکیزہ، سچے اور لازوال عشق کی اصل چاشنی تھی، جس نے دنیا کے سامنے محبت کا ایک نیا سچا معیار قائم کر دیا تھا، اور ارسلان جیسے ظالم مغرور انسان کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا کر عبرت کا نشان بنا دیا، کیونکہ جیت ہمیشہ سچ اور غیرت کی ہی ہوتی ہے۔